سورہ البقرہ رکو 7 سے رکو 9 تک۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، ان میں سے جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک کام کیا تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان لوگوں کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم بچو۔ اس کے بعد تم اس سے پھر گئے، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم ہلاک ہو جاتے۔ اور ان لوگوں کا حال تم جانتے ہو جو سنیچر کے معاملے میں اللہ کے حکم سے نکل گئے، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ پھر ہم نے اس کو عبرتناک بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس کے روبرو تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس کے بعد آئے، اور اس میں ہم نے نصیحت رکھ دی ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک بقرہ ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے ہنسی کر رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسا نادان بنوں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کرے کہ وہ بقرہ کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ بقرہ بوڑھی ہو نہ بچہ، بلکہ ان کے بیچ کی ہو۔ اب جو کر ڈالو حکم جو کچھ تم کو ملا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہو، دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہوتی ہو۔ پھر انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو وہ ہم سے بیان کرے کہ وہ کیسی ہو، کیونکہ بقرہ کے معاملے میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم راہ پالیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی بقرہ ہو کہ محنت کرنے والی نہ ہو، زمین کو جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی دینے والی نہ ہو، وہ صحیح سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم واضح بات لائے ہو۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور وہ ذبح کرتے نظر نہ آتے تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا، پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے۔ پس ہم نے حکم دیا کہ مارو اس مردے کو ذبیحہ کے ایک ٹکڑے سے۔ اللہ اس طرح زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، جیسے پتھر کی مانند ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس بات سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو بدل ڈالتے تھے سمجھنے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں۔ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں کہ وہ تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کریں؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو مگر آرزوئیں، ان کے پاس گمان کے سوا اور کچھ نہیں۔ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی پونجی حاصل کر لیں۔ پس خرابی ہے اس چیز کی بدولت جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے خرابی ہے اپنی اس کمائی سے۔ اور وہ کہتے ہیں ہم کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ کہو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یا اللہ کے اوپر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ جس نے کوئی برائی کی اور اس کے گناہوں نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں،
اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت والے لوگ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔